بٹ صاحب سن رہے ہیں آپ؟ پھر یہ آپ کے جو 7 لوگ ہیں بیگانے تو آپ سے ناراض ہیں ہی، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، جو کہ آپ کی حکومت کو چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اتحادی نہیں رہیں گے. میاں صاحب کو کہیں کہ آپ خاموشی توڑ دیں، ان کو منا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب کو لندن جانا پڑ جائے اور اگلا الیکشن لڑنا پڑ جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی باتیں سن کے مجھے یہ یقین تو ہو گیا نا کہ جمہوریت میں ہی ایسا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، بیوٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے چیزیں. میں کچھ بات کر رہا ہوں لیکن جب لیڈران بیٹھتے ہیں تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نہیں چاہتی کہ ہم سارے اکٹھے چلیں؟ آپ کی بات میں تو چاہتی ہوں لیکن نکلنے کی خواہش کا وہ اظہار کر رہے ہیں. اب خیر زرداری صاحب کو انہوں نے دے دیا ہے کہ جی وہ اب ڈیسائیڈ کریں گے تمام جو معاملات. دیکھیں یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، لیکن اب ہم نے اکٹھے حکومت بنائی ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے جمہوری طریقے سے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے ذمہ داری کا مظاہرہ پھر کیا مذاکرات کے وقت میں بھی کیا؟ کیونکہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا باہر آنے والی بات ہو گئی نا کہ مذاکراتی کمیٹیاں بھی بنی، پھر خان صاحب سے ملاقات بھی کرائی، پھر مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بھی ہوا، پھر چائے اور بسکٹ ساتھ بیٹھ کر کھائے بھی اور جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں ہم تو 1 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب جب عمران خان صاحب ساتھ بیٹھے تو آپ خود سوچیں، ابھی تو 28 جنوری ڈیٹ ہے، ہم نے بیٹھنا ہے. پہلے دفعہ انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی جوڈیشل کمیشن جائز ہے ناجائز، کیا ان کی ڈیمانڈ ہے. آپ کی گورنمنٹ کیوں بھاگ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی 28 تاریخ نہیں آئی، ہم ٹیبل پہ بیٹھے نہیں. ہم بیٹھیں گے، یہ آئیں گے تو 100 باتیں جس میں سے کوئی حل نکل آئے گا. کچھ آگے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا، کوئی کمیٹی بن جائے گی، ایک دوسرے سے بات کریں تو ہوگی. اگر آپ آج وہ گور صاحب جیل سے باہر آ کہتے ہیں جی کہ عمران صاحب نے کہا بات ہی نہیں کرنی، تو اب یہ بات مجھے آپ بتائیں نا. ابھی ڈیٹ ہم نے اسپیکر صاحب نے 28 رکھی تھی، حکومت کو 28 ہے، 28 جنوری ہی تھی. اور ابھی آپ شروع کر دیں جی ہم بیٹھتے ہی نہیں، تو پھر ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ بیٹھیں. ہو سکتا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. 100 باتیں ہو سکتی ہیں لیکن بیٹھ کے پھر ایک اور کمیٹی بنے گی، پھر ایک اور بنے گی، پھر یہ کمیٹی چلتی رہے گی. 1 منٹ کے لیے مان لیں 9 مئی انہوں نے کیا ہے، 26 نومبر کو کوئی گولی نہیں چلی، کوئی لاش نہیں گری ہے. اس کے باوجود سر کیا حرج کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے میں جو اتنی سوچ بچار آپ کو کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ 7 جماعتوں کی حکومت ہے. وہ برابر والی جماعت کیا کہتی ہے وہ بھی میں بتاتی ہوں. نہیں دیکھیں نا، ہم نے کہتی ہے ہم ہوتے نا تو سب کے کامیاب ہو چکے ہوتے. ایک اور سب سے بڑی بات دیکھیں کہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں سب جو ہمارے ساتھ اتحادی ہیں سب موجود ہیں اس میں. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بھی چاہتے تو مولانا فضل الرحمان ہے، وہ محمود خان، کوئی ڈر تو نہیں ہے ججز سے، تو کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں، کوئی اعتبار کا مسئلہ تو نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ عدلیہ میں بھی یہی چل رہا ہے نا، تمہارا جج اور میرا جج. نہیں یہ تو ہم کبھی نہیں کہتے. اب تو عدلیہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو عدلیہ آزاد ہو گیا ہے. وہ ثاقب نثار والی عدلیہ نہیں ہے، اب عدلیہ آزاد ہو گیا. ایسی باتیں نہ کیا کریں، محمد صاحب پھر ہنس پڑتے ہیں. نہیں یہ تو اس لیے ہنستے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے پھر پیچھے چلے جانا ہے. ابھی دیکھیں نا 28 جنوری ہے، اس سے پہلے ہم تو ابھی بھی بیٹھیں گے 28 جنوری کو. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں اصل مذاکرات کہیں اور تو نہیں ہو رہے تھے کہ وہ نتیجہ وہاں نہیں نکل سکا، تو آپ نے کہا یہ سامنے جو مذاکرات ہو رہے ہیں پھر ان کا بھی یہ تو پھر آپ ان سے پوچھیں جو کہتے تھے ہم نے وہاں بات کرنی یہاں نہیں کرنی. اب ہم بات کر رہے تھے، حکومت سے ہی بات کرنی تھی. اب مجھے بتائیں ایک رات میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا جی 28 سے پہلے نہیں ہم نے بات نہیں کرنی. ناصر بٹ صاحب آپ کے علم ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے، بڑی بحث ہو چکی ہے، پیسہ کس کا تھا، کس کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا، اور ٹرسٹ کیسے بنا، اور کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نیب کیسا ادارہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیں نیب اچھا ہے یا برا ہے، نیب کو تو میں کہتا ہوں جی کہ نیب ختم ہی ہو جانا چاہیے، جو حالات ایسے ہیں. لیکن جو 180 ملین سنیں جو 180 ملین ہے یہ مشرف نے بنایا تھا سیاسی لوگوں کو، جس کو ضرورت ہوتی کہ اس کو میں تو سوال کر رہا ہوں برا ہے اچھا ہے؟ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کی شروعات ہی ٹھیک نہیں تھی. وہ اب بات یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس اس لیے کہتے ہیں. انکوائری ہوئی یو کے میں، وہاں سے ڈیسیژن ہوا، این سی اے نے کہا کہ یار یہ ملک ریاض جو ہے نا اس کی بلیک منی ایکسیپٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے یہ نیب کا ہی کیس تھا نا، احتساب عدالت نے ہی فیصلہ دیا، سزا دی نا، تو اس پہ پوچھ رہی دیکھیں نا آپ مجھے بتائیں نا بات یہ ہے اب اچھا ہو گیا. کیس کیا ہے کہ پیسہ وہاں سے آیا، تو اگر جس اکاؤنٹ میں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گیا،
تو یہ آپ نے اپنی مرضی کے دوست کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دیا. اچھا وہ سٹوری سب کو پتا ہے, لیکن آگے چل کے ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ فیصلہ ہی اڑ جائے جیسے کہ شریف فیملی کے فیصلے اڑ گئے تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آخر تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا؟ یہ فیصلہ نہیں اڑ سکتا. اس کی انکوائری یو کے میں ہوئی ہے, یہاں نہیں ہوئی. دیکھیں فیصلہ یہاں ہوا, کیس یہاں چلا, فیصلہ یہ نہیں ہو سکتا شریف فیملی کے. آپ مجھے بتائیں, ایک بندہ, میں ملک ریاض وہاں بڑی ایسی خوشی زندگی گزار رہا تھا, اس کے بعد 10 سال کا ویزا تھا, اس کے اور اکاؤنٹ تھے, گھر اس کے اور تھے. جب وہ پکڑا گیا, اس یو کے میں یہ اصول ہے, جب پکڑا گیا تو وہ پھر لائن چلتی ہے, رکتی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ گھر 1 آئٹ پارک, بتاؤ پیسہ کہاں سے لائے. کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. بالکل 100% ان کو یہاں لانا چاہیے. یہ پانی کا بلبلا تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا حصہ بن کے ختم ہو جائے گا, اور آپ لوگ اسی لیے تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے اوپر تنقید نہ ہو کہ آپ تو کچھ بول ہی نہیں رہے. یہ اصول ہے, قانون اپنا راستہ لیتا ہے, لے رہا ہے. یہ زلفی بخاری بھی آئے گا, وہ شہزاد اکبر بھی آئے گا, وہ گوگی, وہ گئی گوگی جو ہے وہ بھی آئے گی. یہ سارے ایک گروہ تھا. یہ سارے آ جائیں گے, لیکن اب بھی ہمایوں مومن صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ حسن نواز کی بھی منی ٹریل دیں. وہ وہاں انکوائری ہوئی, ان کو انہوں نے فری کر دیا کہ وائٹ منی تھی. دیکھیں نا, پاکستان کا کنسرن نہیں تھا. سر آپ منی ٹریل تو دے دیں پاکستان کو. کس چیز کی منی ٹریل؟ حسن نواز کی, کہ وہ 9 ارب کہاں سے آئے تھے. عجیب بات کہ انہوں نے 70% بینک سے لیا, 30% اپنے پاس سے دیا, وہ وہاں بزنس کر رہے ہیں, ایک نہیں اور کہیں گھر لے کے بیچتے ہیں. یہ انکوائری جب ادھر چلی نا کہ لیا کس نے ہے, تو ملک ریاض آ گیا بیچ میں. ذرا پیکا ایکٹ پہ اگر بتا دیں, وہ ترامیم جو کی ہیں وہ بھی قومی اسمبلی نے ان کو منظور کر لیا ہے سر, تو یہ ایسی ترامیم جو مشاورت کے بغیر کر لی گئی ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہوں گی؟ چونکہ تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں, جو براڈ کاسٹرز ہیں, جو لوگ ہیں, سبھی انسانی حقوقی تنظیمیں سبھی اس کے خلاف بات کر رہی ہیں, تو کچھ مخالفت کر رہی ہیں, کوئی وجہ تو ہوگی نا. دیکھیں ایک بات مجھے بتائیں, یہ اچھی بات نہیں کہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہے جھوٹا, اگر کوئی الزام لگائے تو اس کو اس کی سزا ملے. میں جس ملک میں رہا ہوں, چند چینل سے جو یو کے میں میرے خلاف بولتے تھے, میں نے چینل سے 1-1 لاکھ پاؤنڈ 2-2 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ لیا ہے, اور انہوں نے معافیا بھی مانگی ہے ڈیفیمیشن پہ. آپ مجھے بتائیں 3 سال قید تو نہیں تھی نا, نہیں دیکھیں فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں انہوں نے, تو مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ سب کے لیے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے خلاف الزامات لگانے سے پہلے ڈیفیمیشن کے قوانین مضبوط کریں نا. 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت نے چند سخت ترامیم پیش کی تھی, سب سے زیادہ مخالفت آپ کی نون لیگ نے کی تھی. اظہار آزادی رائے پہ قدغن لگ دی, حملہ ہو گیا, اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا کیا کہا تھا. آپ نے اس سے مزید سخت ترامیم جو ہیں وہ اب کر دی گئی ہیں. تو جب یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گی تب آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے خلاف نہیں. دیکھیں ہو سکتی ہیں, کیوں نہیں. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, مجھے بتائیں, ایک تو ہوتے ہیں صحافی, ایک وہ لوگ جو صحافی بن کے یوٹیوبر جو ہیں وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ پھیلتا ہے. مشاورت کریں آپ مشاورت کریں. آپ تو تجاویز کوئی ویلکم نہیں کر رہے, آپ انہی کو نہیں سن رہے ہیں. نہیں, ان سے مشاورت ہوتی. مجھے آپ بتائیں, اگر کوئی صحافی بن جاتا ہے, مجھے کچھ لوگ ایسے ہیں, آپ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مشاورت کی, آپ نے صحافتی تنظیموں سے مذاکرات کی. صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ان سے مشاورت کی, بات کی ہے سب سے. سر وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ شور مچا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مشاورت کی. عمران خان کرے تو غلط, ظلم, آپ اس سے مزید سخت ترامیم کریں تو وہ بہت اچھی. نہیں, کوئی بھی کرے غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سب کے لیے کہ اگر جھوٹ بولنا ٹی وی پہ چھوڑ دیا جائے, کیا بری بات ہے؟ اوکے, میں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں. کوئی چیز بھی سوشل میڈیا والے پکڑے جائیں گے, سب پکڑے جائیں گے.